بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ شعبان المعظم وہی مہینہ ہے جس میں تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تحویل قبلہ کی شکل میں پیش آیا، یعنی جب دوران نماز بیت المقدس سے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تحویل قبلہ کا حکم شعبان المعظم سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بشر بن عرا بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں نماز ظہر کی ادا کر چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں تمام صحابہ کرام بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس حکم کی عام منادی کرائی گئی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ کے شمال میں تھا جبکہ کعبہ جنوب میں، اس لیے قبلہ تبدیل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے سے آگے آنا پڑا، اور مقتدیوں کو بھی صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنا پڑی ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایات میں اس کی تفصیل بھی ہمیں ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت اس تحویل قبلہ کے واقعے اور حکم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند فرماتے ہیں، پس اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنا منہ قبلہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے منتظر تھے۔ آپ خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور اب ختم ہو چکا، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی، لہذا اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جس مسجد میں عبادت کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اسے مسجد القبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ بعض جدید مفکرین جن میں غلام احمد پرویز اور دیگر شامل ہیں، تحویل قبلہ کی آیات سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی قوت خانہ کعبہ کو غیر